حال ہے. ہم دیکھ رہے تھے کہ ہمیں ووٹرز نے لاہور کے بہت پیار دیا, بہت محبت دی. لوگ آ کے کھڑے ہیں کہ جی میرا ووٹ لے لیں. لوگ کیمپین کے ذریعے, میں تو 4 دن پہلے آئی ہوں لیکن ہمارے سارے دوست یہاں بیٹھے ہیں, بھرپور کیمپین چلا رہے تھے. اس میں بھی لوگوں نے اتنی خوشیوں کا اظہار کیا. وہ ووٹ اور جو رزلٹ آیا ہے اس کا کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے گیپ کا. سڈنلی لیڈ تبدیل ہوئی شام کی اور سارے چینلز پہ آ گئی تھی, سارے چینلز پہ وہ لیڈ آ گئی تھی اور پھر وہ سڈنلی تبدیل ہوئی. ایک پھر پی ٹی آئی کے جو بھی انڈیپینڈنٹ تھے آزاد وہ اوپر آئے. اس کے بعد آج صبح نون لیگ کے کینڈیڈیٹ اوپر آ گئے. اور دیکھیے جادو تو بہت ساری سیٹوں میں چل رہا ہوگا لیکن ادھر بھی بڑا جادو ہوا ہے, کیونکہ اس کی میں آپ کو بتاؤں اس کے پیچھے کیا کیا ہوا. آپ کو میں شیئر کرنا چاہوں گی, میرے میڈیا دوستوں نے بھی دیکھ ہیں, ہمارے پاس ہمارا بھی ایپ آن تھا, ٹھیک ہے, جدید وقت ہے, ہم نے بھی ایپ لگایا ہوا تھا ووٹر لسٹوں کا اور رجسٹریشن کا اور پرچی سے میچ. پرچی پھر ضرورت نہیں ہوتی, آپ وہیں لسٹ میں میچ کر لیتے ہیں. یہ ایپ تھا, اس میں دوپہر تک 61,754 CNIC بیسڈ سرچز ہیں. یہ ووٹر ڈھونڈ رہے تھے, یہ صرف دوپہر تک کی بات ہے. ڈھونڈ رہے ہیں. ایپ آپ کو پتا ہے نہیں چلا کیونکہ اس کو روک لیا گیا. اور یہ آف لائن جب جیسی سچویشن ہوئی صبح اٹھ کے کہ جی سڈنلی آف لائن ہو گیا پورا الیکشن, تو میں تو آپ کو بھی کال نہیں کر سکتی اگر آپ پولنگ ایجنٹ ٹائم پہ. وہ الگ باتیں, ہم نے فوراً ECP پہنچے, بغیر فونوں کے بغیر فیکسوں کے خود پہنچے. میرے ساتھ امجد ایڈوکیٹ ہیں, ہمارے GB کے صدر ہیں گلگت بلتستان کے. یہاں وہاں GB اور کشمیر کی بھی بہت ووٹ ہیں, وہ سب متحرک, وہ سب ووٹ ہمارے. اور ہم گئے ہیں وہاں اور بولا ان سے کہ جی الیکشن کمشنر سے یہاں کے کہ دیکھیے یہ کیا ہو رہا ہے, یہ آپ نے جو تعطل کیا ہے بہت عجیب و غریب ہے, اور یہ جمہوری پروسیس میں شفافیت کا سے بہت دور جا رہی ہے پروسیس. اگر آپ اس طرح کر رہے ہیں نہ کوآرڈینیشن کسی کا ہو پائے گا, سب کے ایپس کسی کے ڈاؤن ہیں کسی کے نہیں ہیں, جو سلیکٹ ہوتے ہیں ان کے ایپس یہ چلا. اور پھر ظاہر ہے جب انٹرنیٹ نہیں ہے تو مصیبت تو ہونے لگی, لوگ کس پر رجسٹر کریں. تو ہمارے جو ووٹ ہیں چیئرمین بلاول کے ووٹ پہلے تو وہ غائب کر لیے گئے. پھر میں ایک اور بات بتاؤں, ہم تو عدالت بھی گئے پٹیشن بنا کے, میرے ساتھ PLF کے لائرز تھے. ہم پہنچے ہائی کورٹ, کوئی دوپہر ہو گئی تھی, 2 بج گئے تھے. ECP سے نکلتے پٹیشن بناتے کہ بھئی آپ بحال کریں. وہ دروازہ نہیں کھلا. ہمیں کھٹکانا آتا ہے اور کھلوانا بھی آتا ہے, ہم پرانی تنظیم ہیں, ہم کوئی گالی گلوچ اور دھونس دھمکی کی سیاست نہیں کرتے, لیکن ہمیں گیٹ کھلوانا آتا ہے, ٹھیک ہے جی. اور اگر باہر کھڑا رہنا ہے تو ہمیں وہ بھی آتا ہے. وہ سب کچھ نہیں ہوا اور یہ الیکشن چلتا گیا. آپ نے دیکھا جو بھیڑ تھی دوپہر کی, کسی کی بڑی کسی کی کم ہوئی. یہ مطلب بہت سارے ریزلٹس ہیں جو ہم احترام سے اس کو ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں, لیکن یہ جو تعطل تھا جی, یہ اس کا کوئی ہمارے پاس وہ نہیں ہے, ایکسپلینیشن نہیں ہے. اور جو ریزلٹس بدلے گئے, پھر ہم رات کو جب فارم 45 آتا ہے, میں کراچی سے ہوں, وہاں بڑے سخت الیکشن لڑے جاتے ہیں ماضی میں بھی, تو میں نے کہا بھائی 10 بجے تک اگر فارم 45 پولنگ پریسائڈنگ آفیسر دے نہیں رہے ہیں تو اس کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے, دس از ناٹ نیو. تو ہم اٹھ کے گئے ہیں, میں اور امجد صاحب, وہ بھی آپ کو بتائیں گے ایگزیکٹ چیزیں. ہم وہاں گئے ہیں RO آفس, کوئی 10 بجے ہوں, 10:30 تک ہمیں اندر آنے دیا کہ نہیں دروازہ بند ہے, کوئی نہیں جا سکتا. ایسے دیٹس ریڈیکولس. RO تک ہماری رسائی تو یہ ہمارا حق ہے, بلکہ آپ کو بھی مطلب اٹس اوپن, اٹ شوڈ بی این اوپن پروسیس. اندر گئے جی, بڑی مشکل سے انہوں نے میڈم کو اندر جانے دیا. تو پھر ہم نے اپنا چیف پولنگ ایجنٹ بٹھا, وہ ہمارے ساتھ ہیں, آ جائیے شیخ صاحب, ان کو بٹھایا وہاں پہ کہ جی یہ ان کا کام ہے, آئیے, ان کا کام ہے یہاں بیٹھنا, اور وہ ایک رزلٹ میچ کیا جاتا ہے نا, وہ اناؤنس کرتے ہیں نون لیگ کا اتنا, آزاد کا اتنا, پیپلز پارٹی کا اتنا, تو وہ ہم نوٹ کرتے جاتے ہیں اور اپنے فارم سے میچ کرتے ہیں 45 کے. لیکن
क्या 87 रिजल्ट्स के बाद सुबह 6:30 बजे सबको कमरे से निकाल दिया गया? हमारे चीफ पोलिंग एजेंट को कमरे से निकाल दिया और एक और नुमाइंदा साथ था। ये रूटीन की प्रोसेस होती है जी। अब चाहे ESM चला है, क्या चला है, जादू कौन सा, लेकिन उनको निकाल दिया गया। अभी तक हमारे पास वो कंसोलिडेटेड रिजल्ट मैचिंग नहीं आया। वो अनाउंस हो गया कि जी इतने वोट्स हैं और सब तब्दील हुआ। अनाउंस हो गया इतने वोट हैं, ये लीड है, अब लीड भी बदली है और सब कुछ हो गया। पूरी रात ये होते हैं रिजल्ट्स में, बट इस तरह नहीं होता जी कि आपको, और इसमें थे 337 थे, 337 हमारे पास स्टेशनों के आने थे और वो सामने मैच होने चाहिए थे, वो नहीं हुए। 87 पे आपने रोक दिया और कहा बाहर जाएं। अब बताएं, और सुबह 6 बजे तक ये क्यों हो रहा है भाई? कोई इतना ह्यूज हल्का नहीं था। मैं मतलब जहां से हम आते हैं तो ये तो हो जाना चाहिए था शाम को। तो मैंने पूछा जी बड़े अदब से कि ये डिले, हमें इसका मतलब पता होता है। कुछ रोक दिए गए रिजल्ट्स और कुछ धड़ाधड़ आ रहे हैं बड़ी बड़ी कंस्टिट्यूंसीज के, लाखों वाली कंस्टिट्यूंसीज से, 3-5 लाख वाली कंस्टिट्यूंसी से आ रहे हैं। तो ये हो क्या रहा है? तो जो भी जादू चला, मैं रिकॉर्ड पे रखना चाहती हूँ कि 87 के बाद, पोलिंग स्टेशंस के बाद हमारा 337 जो है उनमें से सिर्फ 87 के हमें उसकी सदाकत और लीगल शवाहिद के साथ दिखाई दिए। ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल और जमहूरी हक बनता है, उससे महरूम किया गया है। तो इसका कोई जवाबदेही होनी चाहिए। रिटर्निंग ऑफिसर कहते रहे जी बस मैं भी बैठा हूँ आपकी तरह। तो मैंने कहा बस ठीक है, 1-2 घंटे बैठ के काम हमारा होता है कि हम चीफ पोलिंग एजेंट को बिठा जाएं, क्योंकि उनको, मुझे जाने की वहाँ जरूरत नहीं होनी चाहिए थी। चीफ पोलिंग एजेंट को ऑटोमेटिक रिसाई मिलती है कि नहीं? आप सब मंझे हुए जर्नलिस्ट हो, सहाफ़ी हो, उसको नहीं मिली। मुझे पता था मुश्किल होगी, हम उसको लेके गए हैं वहाँ, फिर उसको रसाई मिली है, एंट्री मिली है मुश्किल से। खैर, फिर आपने देखा कि जो शफाफियत का जब फकदान आने लगता है तो फिर लोग सवाल पूछते हैं। ये 127 में एक नहीं, बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज हुई हैं जिसकी डिटेल अमजद साहब आपको भी देंगे, मगर और बहुत से काम हुए हैं। सुबह से जो इंटरनेट बंद किया गया, मुझे तो कोई सिक्योरिटी सिचुएशन नहीं नज़र आई। आपको आई कोई ऐसी? मतलब मैं कराची से हूँ भाई, सिक्योरिटी सिचुएशंस मैंने देखी हैं और भुगती हैं ज़ाती, बाय इलेक्शन तक में 80, 90, 2002 की दिहाइयों में, 2000 की। अब ये क्या बात है? शाम तक खुल नहीं रहा है जब तक रिजल्ट्स नहीं निकले। रिजल्ट्स जो हैं, बहुत सारे रिजल्ट्स हैं जो जल्दी जल्दी निकल गए, एक्सेप्ट हो गए। चलिए टीवी पे आने लगे। मैंने ये भी पूछा कि टीवी पे आ रहे हैं तो यहाँ कैसे नहीं आ पा रहे? क्योंकि रिपोर्टर्स खड़े हैं ना वहाँ स्टेशन पे, वो ले रहे हैं रिजल्ट्स। तो भाई हमसे क्यों छुप रहे हैं? क्यों छुप रहे हैं? और चेयरमैन बिलावल की क्लियर लीड, पूरे दोपहर की लीड थी, पूरी शाम की लीड टीवी पे आ चुकी, हर चैनल पे आ चुकी। बहुत सौ की लीड आगे पीछे हुई, मगर इतनी लीड उनकी तो डबल थी। सब गायब, सब हवा में गायब। तो ये सवालिया निशान तो उठता है जी। और ये एक, मैं तो इस कंस्टिट्यूंसी की बात कर रही हूँ, मगर मेरे बाद पंजाब के और हमारे दोस्त हैं जिनकी कंप्लेंट्स आ रही हैं। कोई 23 कंप्लेंट्स इसके बारे में रजिस्टर हुई, इस 127 के कोई कुछ नहीं हुआ उसके बारे में। पहले तो मैं खुद होती थी, हमेशा इलेक्शन कमीशन स्पीड डायल पे होता था या व्हाट्सएप पे होता था, इसी तरह जाते थे फैक्स पे फैक्स। लेकिन हम उनको जो अर्जेंट सिचुएशन है, यानी जहाँ कहीं तशद्दुद हो रहा है कुछ, वो ओपन। अब तो बंद कमरों में सिचुएशन सारी चली है आपके सामने, हम उनको तक नहीं पहुँच पा रहे, ना हम एक दूसरे को कुछ कह पा रहे हैं। आपको भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने ECP के बाहर वो घंटों लगे हैं ना, आप जमा होके अपने हेड ऑफिस जाएंगे रेली। सो दिस इज ऑल, टाइम निकलता जा रहा है। उस टाइम के बीच जो होता है वो आपके सामने है। और मैं ये आपसे ज़रूर कहूँगी कि इसके बाद अभी लोगों का जो वोट का हक था, जो बिल्कुल बेसिक जमहूरी हक होता है, कि लाहौर किसी की जागीर नहीं है जी, जिस तरह सिंध, कराची कोई किसी की जागीर नहीं है। ये पूरा पाकिस्तान हमारे वोटरों के लिए खुला होना चाहिए। लेकिन यहाँ जो कल हुआ है,
مجھے خاصا شوق ہوا دیکھ کے, اور مجھے شوق کرنا آسان نہیں ہے. اور آپ دیکھیں کہ جو رات کو اندھیرے میں آپ بند کر دیں دفتر اور کہیں کہ جی اب آپ لوگ جائیں, اب اور ریزلٹس میچ نہیں ہو سکتے, اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کے بعد بھی خود کو 10-12 گھنٹے لگے ہیں جب ریزلٹ آیا ہے اور ہمیں بس دے دیا گیا اب کر لو جو کرنا ہے. تو اتنا تو ہم کریں گے کہ بات کریں گے اور آپ کے توسط سے اپنے سوال اٹھائیں گے. ہم کبھی پاکستان میں انتشار نہیں چاہتے, ہم چاہتے ہیں ملک سٹیبلائز ہو. اسی لیے الیکشنز کی ساری کیمپین پیپلز پارٹی کے چیئرمین اور ہم سب نے چلائی ہے, سب سے پہلے چلائی ہے, سب سے پہلے ایشوز پہ چلائی ہے, اور بیسٹ کیمپین چلائی ہے چیئرمین بلاول بھٹو زہرانی. ان کو دشمنوں نے بھی ایکنالج کیا ہے. تو یہاں آنے کا یہ مقصد تھا کہ ایک آپشن تو ہو لوگوں کو, مظلوم کو تو آپشن ہو, کیونکہ مظلوم بھی پہلے ووٹ کرتا ہے پیپلز پارٹی کے لیے, لیکن اور بھی بہت لوگ چاہ رہے تھے اور وہ کھڑے تھے کہ جی اب ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے ووٹ کا کیا ہوا باجی, ہم تو سارے آئے ہوئے تھے, کیا ہوا؟ میں تو سمجھ نہیں آ رہا میں ان کو کیا, جو ناراض ہیں لوگ. یہ سب لڑکیاں ڈور ٹو ڈور کیمپین کر رہی تھیں, سارے ہمارے دوست یہاں ڈور ٹو ڈور کیمپین کر رہے تھے. ہمیں پتہ ہے ہمارے ووٹس, نیچرل ووٹس کہاں ہیں, اور وہ تھے ہمارے پاس. لیکن اب آپ انہوں نے غائب کر دیں گے کمرہ بند کر کے, تو آپ کہیں کہ ہم سوال بھی نہ اٹھائیں. ہم ضرور اٹھائیں گے. ہم استحکام کو الٹا نہیں کرنا چاہتے. ملک میں امن اور سٹیبلٹی کی ضرورت ہے, لیکن اس طرح نہیں ہوتا کہ جی آپ لوگوں کا کہ ووٹ کا حق چھینیں. دوسری بات, آخری بات میں امجد صاحب کو دینے سے پہلے کہوں گی کہ اس کے بعد ہمارے 4-5 آلریڈی اس طرح بہت ہی متنازع پنجاب کے ریزلٹس آئے ہیں. وہ کچھ دوست آ بھی گئے, مرتضیٰ صاحب آ گئے, وہ پریس کانفرنس کریں گے, ان کی شیڈیول تھی, وہ بتائیں گے, چاہے وہ چیچا وطنی ہو, چاہے وہ کہاں ہو, چنیوٹ ہو, چند صاحب کی کنسٹیٹیوئنسی بھی تھی, اور ابھی تو سب کے آئے نہیں ہیں نا ہمارے پاس, وہ آپ لوگ کریں گے. ہاں چلے, اب وہ بعد میں ہوگا. میں 127 کی 27 کی بات کرنے کے لیے آئی تھی. اس کے بعد ایک اور پریس کانفرنس ہوگی. جیسے جیسے ہمارے ڈسکریپنسیز آتی جائیں گی اس پہ ہم آپ کے ساتھ آپ کو ضرور آگاہ کرتے جائیں گے, اور آپ کے توسط سے کہیں گے کہ پلیز دیر آئے درست آئے, لیکن یہ سارے چیلنج ہوں گے. اب ملک کو اس طرح کے چیلنجز کی ضرورت نہیں ہے. جی ایک منٹ سوال ہو جائیں گے. امجد صاحب کو 2 منٹ پلیز, آپ بولیے. بہت شکریہ. جو ہم نے دیکھا پچھلے 1 مہینے سے ہم نے یہاں پہ کمپین چلائی, اور شاید اس بات کی سزا دی گئی کہ بلاول صاحب نے لاہور کو چوائس کیا تھا, یہاں سے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا تھا, اور جو ہم نے پبلک کا رسپانس دیکھا اور اس کو ٹرانسفارم کرنے کی جو کوشش کی گئی, اور اس کو جس طرح کے ایکشنز لیے گئے, شاید یہ چاہتے یہ ہیں کہ لاہور آرگینک نہ چلے, آرٹیفیشل مینڈیٹ کے ذریعے ہی چلے. تو یہ آرٹیفیشل مینڈیٹ سے جتنا چلے گا اتنا ہی لاہور کو بھی نقصان ہوگا, پنجاب کو بھی نقصان ہوگا. وہ جو ریزلٹس مس میچ ہو رہے ہیں, فارم 45 سے مس میچ ہو رہے ہیں, مطلب آپ نے 70 کے بعد باقی سارے ریزلٹس کے لیے آپ نے سب کو باہر نکال دیے, تو باقیوں کی کیا ریلائنس ہے؟ اور جتنے ریزلٹس پہلے آ رہے تھے اس میں کوئی ایک سٹیشن پہ عطا تاڑر لیڈ نہیں کر رہا تھا, کسی ایک سٹیشن پہ. جب وہ لیڈ نہیں کر رہا تھا تو الٹیمیٹلی پھر وہ فائنلی لیڈ کیسے کر رہا ہے؟ تو جو ڈیٹا ہمارے پاس ہے اس میں کوئی ایک سٹیشن عطا تاڑر کا لیڈ نہیں ہے, اس کو آرٹیفیشلی اس سیٹ پہ نہیں بٹھانا جانا چاہیے تھا. یہ ادروائز ڈیٹا بہت سارا ہمارے پاس. بہت سیکٹری لاہور فائزہ ملک صاحبہ وہ کنڈکٹ کریں گی. اچھا جی, میرا سوال یہ ہے کہ ہمسایہ ملک بھارت میں الیکشن ہوتا ہے, اتنا بڑا 28-29 صوبے ہیں, کبھی کسی کو اعتراض نہیں ہوا. یہاں پہ اعتراض اٹھتا کیوں ہے؟ نمبر 1. نمبر 2, جب آپ حکومت میں, آپ حال ہی میں حکومت میں رہی ہیں, کولیشن گورنمنٹ تھی, اصلاحات آپ نے الیکشن کمیشن میں نہیں کی, اس کا خمیازہ آج آپ بھی بھگت رہی ہیں, ہم بھی بھگت رہے ہیں. جی اصلاحات جتنے بھی ابھی تک آئے ہیں الیکشن کمیشن کے حوالے سے, اور یہ میں واضح کروں, ہم اداروں کا ہمیشہ احترام کرتے ہیں, الیکشن کمیشن کا ہمیشہ احترام کیا ہے. جس طرح ملتے ہیں آپ کو, کبھی اپنی آواز بھی اونچی نہیں کرتے, اور کوئی دنگا فساد, دروازہ توڑنا, کھڑکی توڑنا, یہ ہم نے کام کبھی نہیں کیا. الیکشن کے رزلٹ جیسے بھی ہوں ہم نے ایکسیپٹ کیے. اور لیکن میں پھر کہوں گی
کہ ہم نے بہت سارے ریزلٹس کو ویلکم کیا ہے اور جہاں جو جلدی آئے ہیں بر وقت آئے ہیں. چیئرمین بلاول نے بھی کہا کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ملک میں اسٹیبلٹی رہے. 2013 کے الیکشن کو بھی اس طرح ایکسیپٹ کر لیا تھا. ہمیں بہت سوال تھے لیکن اتنا تو سوال اٹھے گا نا کہ یہ کس طرح چینج ہوا رزلٹ, اور یا تو سامنے شفاف کر دیں, کوئی ہم ہنگامہ تماشا نہیں کریں گے. چیئرمین بلاول نے آلریڈی کہہ دیا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں ریزلٹس کو جیسے آتے جا رہے ہیں, لیکن گزارش ہے کہ تاخیر نہ ہو. الیکشن کمیشن کے جو آپ دیکھیں ریفارم کی بات آپ جو کر رہے ہیں, جتنے بھی ریفارمز ہیں ہم پارلیمان کے ذریعے کرتے ہیں جی, اور جہاں ہمارے ساتھ کوآپریشن ہوتا ہے وہ ہم پورا کر لیتے ہیں. ہم نے بہت دفعہ الیکشن کمیشن کے حوالے سے اور اس کو آٹونومس کرنے, اس کو خود مختار کیا ہے, اور خود مختاری تو پھر میں آپ کو بار بار مطلب کتنی دفعہ وہ خود مختار ہیں, بصد احترام ہیں, جو بھی ہیں, ہم نے یہ ریفارم ضرور کی. اور پھر میں کہوں گی کہ ہم اداروں کو, عدالتوں کو, ہمارے خلاف بھی ججمنٹ آئے تو ہم ان کو احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں. ہماری پارٹی ملک میں انتشار نہیں چاہتی. ہم یہ الیکشن ہوا ہے اور زیادہ تر مطلب کم از کم لاہور میں پورا منی تھا زیادہ تر, ٹھیک ہے نا. تو ہماری بس گزارش تھی کہ ہم نے جو ہمیں جہاں نظر آ رہا ہے یا تو ہمارے خدشات دور کر دیں, کہہ دیں کہ یہ ہوا ہے. دیکھیے میڈم یہ امجد کو بلا لیں جو بھی یہاں موجود ہیں کہ یہ چینج ہوا ہے, ختم ہو گئی بات, یہ ہمارے میچ کر رہے ہیں فگرز, بات ختم ہو گئی. اتنا تو ہمارا بنتا ہے کہ ہم یہ سوال کریں کہ صبح اور رات میں اور آج کے دن میں کیسے اتنے چینجز ہوئے. بہت سارے ریزلٹس جو آ گئے ٹائم پہ وہ آ گئے, ان کو ہم نے ایکسیپٹ بھی کیا, جن میں ہم کچھ میں ہم ہارے ہیں. یہ ہار جیت تو سیاست اور الیکشن کا انتخابی عمل کا حصہ ہوتا ہے جی. اچھا میڈم یہ بتائیے گا کائنڈلی کہ وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ, لیکن میرا خیال دو کوشچن ہیں چھوٹے سے. ایک سب سے کوشچن یہ ہے کہ چونکہ مرکزی گورنمنٹ نے جس انداز سے پنجاب میں جس حد تک سیریز ہے اور لاہور میں جیسے تنظیم سازی کے حوالے سے سیریز ہے, تو میرا خیال وہ صدی کا رزلٹ ہے 98,000 اور 15,000 میں بہت ڈفرینس ہے. تو میرا خیال سب سے پہلی بات تو ہمیں اپنی غلطیوں پہ دیکھنا چاہیے کہ پیپلز پارٹی ہم ہمیشہ بھائی میرے میرا سوال ہے ہاں کہ مرکزی قیادت جو ہے وہ پنجاب میں تنظیم سازی کے حوالے سے چاہے لاہور میں جو جیسا آپ کیا وہی میرا خیال ہے وہ. دوسرا میرا کوشچن یہ ہے آپ سے, یہ تنظیم سازی کے حوالے سے دیکھیں. دوسرا یہ ہے کہ کائنڈلی بتائیے گا کہ چونکہ جو ریشو چل رہی ہے وہ آزاد ممبران کی سب سے زیادہ تعداد ہے, سیکنڈ نمبر میں نولی کا, تیسرے نمبر میں, کیا آزاد ممبران کے ساتھ مل کے آپ حکومت بنانے کے حق میں ہیں یا نہیں؟ دیکھیے یہ ساری باتیں پہلے ہو چکی ہیں. نہیں, زرداری صاحب نے انٹرویو کہا ہے, چیئرمین بلاول نے کہا ہے کہ ہم آزاد امیدوار کے ساتھ. دیکھیے پارلیمان میں جب الیکشن ہو جاتا ہے سب ساتھ بیٹھتے ہیں, یہ نہیں کہ اب ہم جھنڈا گاڑ کے پورے سال الیکشن لڑیں, یہ تو نہیں کرتے نا. ہم نے یہ ہمیشہ پارلیمان کو جب الیکشن ہو گیا استحکام دیا, اور وہاں سب برابر ہوتے ہیں, گفت و شنید سب سے ہوتی ہے. جمہوریت صرف جھنڈا لہرانے کی بات نہیں ہے جی, اس کے بعد ہوتی ہے. اب میں مختصر کروں گی کیونکہ ہمارے دوسرے دوست آ رہے ہیں. تنظیم بالکل ہم ہاں سب کو نظر آیا ریاستی انسٹیٹیوشنز جی they were involved in this election and it is a very sad that People Party is saying that we will accept these results because the People Party was not allowed to even in your. دیکھیں یہ تو آپ کا ویو ہے, اور میں اس الیکشن کو پھر میں کہوں گی ہم نہیں چاہتے سارے وقت. ہم آپ کے سامنے بیٹھے کیوں ہیں؟ آپ الزام لگا رہے ہیں یا سوال پوچھ رہے ہیں جی؟ تھینک یو. ابھی آ رہے ہیں, دوسری پریس کانفرنس بھی ہونی ہے. ہاں جی خاتون کو میں دے رہی ہوں نا, پلیز ہولڈ آن. ہم نے جو ہے وہ ایپ بنائی تھی ووٹرز تاکہ چیک کر سکے, اور تقریباً کل 60,000 پیپلز پارٹی کے جو ووٹرز ہیں انہوں نے دوپہر تک جی ہاں, وہ جہاں ہارڈ لائن تھی نا, جہاں پی ٹی سی ایل کی لائن چل رہی تھی, لیکن نتائج اس کے بالکل متبادل آیا. ہمیں خود بھی یقین نہیں آ رہا کہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے 127 سے اتنے کم ووٹ جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں, اور پیپلز پارٹی وہ جماعت تھی جو سب سے پہلے جو ہے متحرک ہوئی اور ڈور ٹو ڈور جو ہے وہ کمپین کی. کیا آپ الیکشن کے اس پروسیس سے مطمئن ہے؟ کیونکہ اس وقت تقریباً جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں وہ مطمئن دکھائی نہیں دے رہی ہیں. جی ہم نے ایک سیٹ کی بات کی ہے اور اپنے خدشات اور ایپ وغیرہ کا بتایا آپ کو.
اب ہم حتمی جب ریزلٹ سب کے آ جائیں گے نا پھر آپ سے بات کریں گے. شہرین احمد صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کے تحفظات بالکل بجا ہے, نتائج روکے گئے, اور یہ اوورآل صرف N127 نہیں سارے دیگر جو حلقے تھے وہاں پر بھی ہے, خاص طور پر لاہور میں. تو اس کے جو بینیفیشریز ہیں نتائج روکے جانے کے, اور وہ لوگ جو نتائج روکے جنہوں نے, ان کے بارے میں پاکستان پیپلز پارٹی کیا سٹانس لے رہی ہے, کیا حکمت عملی اپنانے جا رہی ہے, آپ کا کیا وے آف فارورڈ ہوگا؟ جی وے فارورڈ بالکل بر وقت ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. یہ کوئی میری اور آپ کی ذات کا نہیں ہوتا ہے, شراکت داری سے وے فارورڈ طے کرتے ہیں اور ریزلٹس فائنل آنے دیں پھر, اور حتمی ہاتھ میں آئیں. سارے ریزلٹس میں آخری لائن ریپیٹ کریں گے, ریزلٹس آنے دیں, آؤٹ کم تبھی سیٹل ہوگا, فیصلے تبھی ہوں گے. میں صرف کہہ رہی ہوں کہ جی دیکھیے آپ نے چیئرمین بلاول کا ٹویٹ دیکھا ہے نا, ہی ہیز ایکسیپٹیڈ مینی آف دا ریزلٹس. میں نہیں کہہ رہی کہ ہم سلیکٹیولی ایکسیپٹ کریں گے, میں صرف آپ کی گوش گزار کر رہی ہوں جو ہم سمجھتے ہوا ہے. شاید نہیں ہوا لیکن آپ ہمیں بتا دیں, اشور کر دیں, پولنگ ایجنٹ کو بلا کے میچ کرا دیں, بات ختم ہو جاتی ہے. لیکن شفافیت ڈیمانڈ کرنا, میں نے جانا ہے جی, میری فلائٹ ہے میرے بھائی. ہاں جی نہیں میں غصے میں بالکل نہیں ہوں جی, کمال ہے, غصہ شاید آپ نے دیکھا نہیں ہے. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے کیونکہ 2 دن سے آپ کراچی میں آئی ہیں, لاہور, آپ نے کچھ فیل کیا کہ آپ کی جو اپنی پارٹی کی کوتاہی ہے, کیونکہ ہم تو بیٹ رپورٹر صبح ہم نے دیکھا کہ صبح کے ٹائم جو آپ نے خصوصاً جن کو ذمہ داری سونپی گئی تھی ایپ کے حوالے دیگر جس کا آپ نے ذکر کیا, ایک تو جن کی ذمہ داری وہ ہمیں دکھائی نہیں دی, وہاں کہاں آپ کو ویکنس فیل ہوئی کہ آپ کی اپنی جو کوتاہی ہے وہ کیا؟ دیکھیے جب انٹرنیٹ ڈاؤن ہوگا بیٹا, انٹرنیٹ جب ڈاؤن ہوگا تو پھر کیا ایپ چلے گا, آف لائن تو وہ کم ہی چل رہا تھا نا. اور وہ تھینک یو جی. دوسرے آ رہے ہیں نا, اس لیے میں نے میاں صاحب وکٹری اسپیچ کرنے جا رہے ہیں 5 بجے, اچھی بات, ان کو شرم نہیں آئے گی؟ رہنے دینا, دوسرے آ رہے ہیں. کرنے جا رہی ہے. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.